بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ کی یہ تعداد پوری کر لیں، اور یاد رکھیں سارے درود ہیں، وہ درود تاج ہو، وہ درود ابراہیم ہو، وہ درود مستغاث ہو، یا وہ مختصر کلمات میں ہو، تو لہٰذا ابتدا کے لیے مختصر کلمات والا بھی درود شریف ہو جس میں درود اور سلام دونوں ہوں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بھی درود ہے۔ اس کو اگر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے، اللہ میں اس کی توفیق دے تو برکتیں ہوگی۔ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے کریم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ شمائل ترمذی ہو، خصائص کبریٰ ہو، یا دیگر کتب مستند کتب، حضرت امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آپ کے علاوہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ مروی ہے کہ جو بھی حضور کو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ میری آنکھ نے نہ آپ سے پہلے کوئی حسین دیکھا، نہ آپ جیسا بعد میں کبھی دیکھے گی۔ ایک دفعہ جملے پہ پھر غور کر لیں، بلکہ ایک جگہ لفظ ہیں وہ جہاں پہلے تھی نا بات تھوڑی سی سادہ جنبش کم، وہاں پہ کر دیں۔ ایک جگہ لفظ ہیں کہ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور کی نعت کہنے والا اس نتیجے پر پہنچتا کہ نہ حضور سے پہلے حضور جیسا دیکھا، نہ حضور کے بعد حضور جیسا دیکھیں گے۔ تیسری بار کہنے لگا ہوں تاکہ بعد میں آپ کے چپ رہنے کی گنجائش نہ رہ جائے۔ جو بھی حضور کو دیکھتا وہ اس نتیجے پر پہنچتا نہ حضور جیسا دیکھا نہ حضور جیسا دیکھیں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کا تعلق ہے ماضی کے مشاہدے سے۔ کسی کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، وہ شرق غرب میں گیا، شمال جنوب میں گیا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جس میں بڑے بڑے حسین و جمیل اور معجبین تھے، تو وہ سارا کچھ دیکھ کر پھر حضور کو دیکھا تو اس رزلٹ پہ پہنچا کہ بڑے حسین دیکھے پر حضور جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اگلی بات کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، نہ دیکھا تھا نہ دیکھا تھا نہ دیکھیں گے۔ دیکھیں گے تو تب نہ جب رب نے حضور جیسا کوئی اور بنایا ہوگا۔ غیروں نے اختلاف کیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، یہ وحی معاذ اللہ خود لکھتے ہیں اور صبح سنا دیتے ہیں۔ اللہ نے 4 چیلنج قرآن میں دیے۔ پہلا چیلنج، ہو جنوں انسانوں، اگر تمہیں شک شبہ ہے کہ یہ میرے حبیب پر نازل ہونے والا کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ خود گڑتے ہیں، تو جو ایک ہو کر اتنا کلام بنا لیتا ہے، تسی سارے کٹھے ہو کے کیوں نہیں آئندی کتاب بنا لیندے؟ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ جاگ رہے ہیں؟ دوسرا چیلنج دیا، جاؤ اس جیسی 10 صورتیں بنا لے آؤ۔ تیسرا چیلنج دیا، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ چوتھا چیلنج دیا، اگر آپ کی آواز آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا، سمجھنے کی صورت میں، رسم کی صورت میں نہیں،
پہلا چیلنج اس جیسی کتاب لے آؤ، دوسرا چیلنج 10 صورتیں لے آؤ، تیسرا چیلنج 1 صورت ہی لے آؤ، اور چوتھا چیلنج اب یہ پنجابی میں بیان کرنے میں لطف ہوگا، فرمایا اے دے ورگی ایک گل ہی لے آؤ۔ کیوں جی؟ اے دے ورگی ایک گل ہی لے آؤ۔ فاتو بسورت من مثلہ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کیا حسین نکتہ یہاں بیان کیا، وہ کہتے ہیں من مثلہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا رسم الخط لے آؤ نہیں، ایسا ورقہ لے آؤ نہیں، ایسی جلد لے آؤ نہیں۔ پھر من مثلہ سے کیا مراد ہے؟ یہ چندیاں تلامہ حضرت پیر طریقت حامی شریعت صاحب تصانیف کثیرہ فاضل مکرم حضرت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب قبلہ دامہ اقبالہ، اللہ ان کا سایہ تا دیر آل سنت پہ قائم اور دائم رکھے۔ یہ جن کے سامنے میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے یہ ان کا تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور آپ کو کوئی بات سمجھانی مشکل نہیں ہے۔ سادہ سی بات حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت نے لکھا، انہوں نے کہا من مثلہ سے یہ مراد نہیں کہ اینج دا ورقہ، اینج دا رسم الخط، اینج دی جلد لے آؤ، اس سے مراد یہ ہے ایسی صورت لاؤ جیسی میرے حبیب کے دہن پاک سے نکلتی ہے۔ اور اب آپ کے مزید شاید اونچی بولنے کا وقت ہو، کہا اب چیلنج 1 نہیں 2 ہے، پہلے میرے حبیب جیسا لاؤ، ایسا دہن لاؤ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، ایسی زبان لاؤ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ایسے دندان اقدس لاؤ جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے کریم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت علیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لینے کے لیے آئی، ابن کثیر نے اسے البدایہ کے اندر لکھا حضور سفید رنگ کے اونی کپڑے میں تھے، فرماتی ہیں چٹے رنگ دی اون بھی حضور دے جمال تے نور اگے مدھم دکھائی دے رہی تھی۔ آواز کمزور ہے، گزارے لائق بھی نہیں ہے، مدھم دکھائی دے رہی تھی۔ مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہود کے بہت بڑے عالم، ان کا والد بھی یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، پچھلی کتابوں کے ماہر۔ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام پہلے دن مدینہ شریف تشریف لائے، میلاد منانے والوں یہ بات ذہن نشین کر لو، جس دن حضور نے گورے گورے قدم مدینہ پاک میں رکھے ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر شریف کا دن تھا اور تاریخ 12 تھی، ولادت کا دن تاریخ اور مدینہ پاک آمد اور جلوہ گری کا دن اور تاریخ اور مہینہ ایک ہے۔ جشن کا سما تھا، صحیح مسلم حدیث ہجرت، دورائیہ لینے لگی ہوئی ہیں مدینہ پاک میں، اور اہل مدینہ حضور کا استقبال کر رہے ہیں نعرے لگا کے، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ اور بنی نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں چھت پہ بیٹھ کر دف بجا کر پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، آج تو ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے۔ آج ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند چڑھا ہے۔ ثنیۃ الوداع کیا ہے؟ ابھی یہ عزیزم محمد وسیم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جب تم سیدھے ادھر سے آؤ گے تو ایک سڑک جنڈا والی کو مڑتی اور دائیں طرف چندیاں تلاواں کو ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں جی آپ وہاں چوک تک آ جائیں ہم آپ کو لینے آئیں گے۔ ثنیۃ الوداع وہ جگہ ہے کہ مدینے والے اپنے مہمانوں کا یہاں آ کر استقبال کرتے تھے۔ اب اگر لطف پانا چاہیں
تو جملے پہ غور کریں، گویا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ سنیت الوداع پہ بڑے بڑے شہ سوار اور میں جبین آئے ہیں، پر آج تے 14ویں دا چاندنی چڑھا ہے، آج تو 14ویں کا چاند چڑھا، وجبت شکر علینا، وجبت شکر علینا، حضور آئیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وجبت شکر علینا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ گلی بری ہوئی ہے، ایک طرف ہماری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پر، کتنے دن سے محفل کی تیاری کر رہے ہیں، گلیوں میں چھڑکاؤ، قلینوں کا بچھاؤ، پوری گلی کے اندر چراغاں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں، وجبت شکر علینا، حضور آئے ہیں شکر منانا واجب ہو گیا ہے، حضور آئے ہیں شکر منانا واجب ہو گیا ہے۔ ٹائم پیریڈ کیا ہے شکر منانے کا؟ سوگ کا تو 3 دن ہے، چاچا تایا ماں بہن باپ بیٹا پھوپھی سجن یار بیلی کوئی فوت ہو جائے، سوگ شریعت میں 3 دن، عورت 4 ماہ 10 دن عدت سوگ کرے گی، 3 دن سے زیادہ سوگ کسی کے لیے نہیں، شوہر کا سوگ اس کی بیوہ 4 ماہ 10 دن کرے گی، لیکن آل مدینہ نے اس دن بتا دیا کہ میت کا سوگ تو اس کی لمٹ تو ہے، شکر کی لمٹ کوئی نہیں ہے، وجبت شکر علینا، ہم پر شکر منانا واجب ہو گیا، ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والے پکارتے رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ ایک سوال چندیاں دلاواں والوں، ایک سوال، جس دن حضور مدینہ شریف میں آئے اس کا شکر تو قیامت تک منانا واجب ہے، اور جس دن اس کائنات میں آئے مدینے آلے سانو آندے نے ساڑھے تے اتنی دیر دا ہے، تہاڈی مرضی ہے، ہم پر تو قیامت تک کا ہو گیا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، سامنے چاہ چڑھ گئے نے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پر نور علیہ السلام کے دربار میں وہ حضرت عبداللہ کی بات چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں میں گھر کے اندر بیٹھ گیا، تعصب بڑی بری چیز ہے، تعصب اور ضد یہ اتنی سخت چیز ہے کہ قیامت والے دن بھی ابلیس لعین کو جھکنے کی توفیق نہیں ملے گی، یہ تعصب اور ضد اتنی بری چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے رب سے تیرا پوچھ لیا، رب فرماتا ہے پہلے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اب کہتے ہیں آدم کی قبر کو سجدہ کر دو ہم معاف کر دیں گے۔ ابلیس نے کہا زندہ کو سجدہ کیا نہیں، مردے کو سجدہ کیسے کروں؟ قیامت والے دن بھی کہا جائے گا بچنا ہی تے کر آدم نو سجدہ، یہ دنیا والوں کو دکھایا جائے گا، ضدیں اس انجام تک لے جاتی ہیں۔ نظریات کے اندر، عقائد کے اندر، حق کے معاملے کے اندر باطل پہ کھڑے ہو کر ضد پر نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں، میری یہ سوچ ہے، میری یہ عقل ہے، میرا میں کون ہوتا ہوں جی؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہی حق ہے۔ ہمارے ہاں تفرقے تقسیمیں کیوں ہیں؟ لوگ اپنی مرضی پر لے آئے، ایک بازاروں میں آ کر بعضوں نے کہا میرا جسم میری مرضی، اور ایک منچ پر آ کے لوگوں نے کہا جی میری مرضی میرا عقیدہ نہیں، عقیدہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا۔ اپنی مرضیاں نہیں چلتی، اور میں نے اس پر کئی مرتبہ مختلف جگہوں پر بات کی، حضور کی مرضی ہے۔ ہجرت کی رات مولا مرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، حضور کی مرضی ہے۔ صدیق اکبر کو ساتھ لے گئے، حضور کی مرضی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں سے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، حضور کی مرضی ہے۔ لطف نہیں آیا، لطف نہیں آیا توڑے بولن تو، حضور کی مرضی ہے۔ اور اگر آپ مزید بولنا چاہتے ہوں تو پھر جملے پہ غور کیجئے گا، مکہ فتح ہو گیا ہے، قریشی موجود ہیں، ہاشمی موجود ہیں، بڑے بڑے خاندان اور قبیلے اور سردار موجود ہیں، پر نماز کا وقت آتا ہے تو حضور فرماتے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضور کی مرضی پر اعتراض کون کر سکتا ہے؟ اس لئے مالکان دی مرضی اگے نیوی پا لاؤ، نجات پا جاؤ۔ سمجھائیے، ضد بڑی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا. یہودی تھے نا, بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ میں نے ان کے پاس جانا ہی نہیں. مجھے اپنے ذوق میں کہنے دیجئے, اسٹیج پر موجود علماء میرے دائیں بھی بائیں بھی رونق افروز ہیں, اپنے ذوق میں, اور میں ایسا بے ذوق نہیں ہوں کہ حدود کو کراس کر جاؤں. محدث اعظم کا غلام ہوں. احمد رضا میرا امام ہے. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, اپنا ذوق یہ کہتا ہے کہ جدو مارے نا عاشقاں کے تے بوتے ہی نارے, جشن کا سماں تو تھا. محدثین نے یہ روایت لکھی, ایک صحابی پاک فرماتے ہیں جس دن حضور مدینہ شریف تشریف لائے اس دن مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ بھی روشن تھا. انج لگتا سی کہ ذریعہ نو بھی چاہ چڑھ گیا ہے کہ حضور آ گئے. سمجھ رہے آپ؟ تو عبداللہ پاک کہتے ہیں کہ جب وہ ہوا نا معاملہ, میرے دل نے پھر کہا, یہ دل بڑا بڑا مفتی ہے, ہاں, میرے دل نے کہا عبداللہ تو کچھ جاہل بندہ ہے, عالم ہے, تورات جانتا ہے, تیرے بیگنے کا کوئی خدشہ نہیں, ایک وری نکل کے ویختے صحیح. وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ, تو نہیں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, آپ کی مرضی. ہم تو 4 مصروں پہ بولنا چاہتے ہیں, مجھے آپ پہلے پہ ہی سمجھائیے. وہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا. ایک عالم بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ادھر بڑا جدھر سے حضور تشریف لا رہے ہیں, لو جناب حضرت عبداللہ کی نظر شرف پا گئی کہ حضور کا چہرہ پر نور دیکھا. چندیاں تلاؤں اور دیگر جگہ سے آنے والے میرے بھائی اور بزرگوں, حضرت عبداللہ کہتے ہیں پھر میرے دل نے کہا, وہی دل جو گھر سے باہر نکال کے لایا تھا, وہی مفتی صاحب کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ کہا عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. بس یہ تھا کلمہ پڑھا, کوئی تبلیغ نہیں, کوئی 7 مہینے دا کورس نہیں, جلدی سمجھ آئیے, کوئی 8 مہینے دا کورس نہیں, بس جمال اقدس دیکھا. اس جمال اقدس کے لیے جو کفر کو مٹا کے رکھ دے. حضرت حسان کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, جانے جاں میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, حضور کا حسن و جمال سراپا اقدس بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہتے. اللہ کرے کہ یہ 2 لائنیں میں سمجھا سکوں. اوکھے پینڈے چ پہ گئے ہیں جناب, اے جڑی ہن گل میں کرن لگا ہے. مولا مرتضیٰ بیان کرتے ہیں جو حضور کو پہلی مرتبہ دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی, اور جس نے پہلے بھی جمال اقدس دیکھا ہوتا وہ دیکھتے ہی اس کی محبت میں اضافہ. ہیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے وجود کے اندر سکت ہی نہ رہے. لو جی اٹھنا رہنا بھی ٹائم ہو گیا, بیچارے میرے تو پہلے دے آئے بیٹھے, انہاں دا ٹائم ہوندا ہے, مجھے پتہ ہے 11 بج کے ہونے ہو گیا ٹائم. پتر تو جو جانا ہے کسی نے, دیکھ لو جلد جلدی, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی پانی شانی پینا ہے, کوئی گل بات. میری وجہ تو لنگر بھی لیٹ ہو گیا ہو رہا ہے, کی خیال ہے؟ دیکھ لیں آپ, اچھا نہیں لگتا. ہم کسی جگہ پہنچے ہوتے ہیں تو سو اٹھ کے سن واپس لے آندے ہو. ٹھیک ہے جی, مہربانی آپ کی, آپ نے جانا ہو پلیز, کوئی ایسی بات نہیں, پھر آ جائیں سلام کے وقت, پھر آ جائیں. ہاں جی تسی ہے گئے ہو کہ کوئی نہیں, تھڑے والے ہو ہے گئے ہو کہ کوئی نہیں. او بندے نو تھڑے دا پکا ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے تھڑے دے پکے. اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. گرامی قدر حضرات, گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس نے بھی دیکھا, مولا مرتضیٰ فرماتے پہلی مرتبہ دیکھتے نا ہیبت طاری ہو جاتی. اب اس کو ایک اور رنگ میں سمجھے, رنگ سے مراد وہ بھی روایت ہے. امام احمد قسطلانی نے اس کو لکھا جی, مواہب و دیگر محدثین نے
پنڈ دا ایک بندہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، کوئی کام کسی غرض سے، کسی نے بتایا کہ اتھے ٹر جاؤ اتھے مشکلیں حل ہو جاندی ہیں۔ کوئی بادشاہوں کی طرح کرسیاں نہیں، کوئی تخت نہیں، کوئی دربان نہیں، کریم چٹائی پہ جلوہ گر ہوتے یا ایک کھال ہوتی دباغت کی ہوئی صاف کی ہوئی اس پہ جلوہ گر ہوتے۔ سرکار اس کیفیت سادگی میں رونق افروز ہے۔ وہ آیا نا، جب اس نے حضور کو دیکھا، ہوئے 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 ہوئے، پنڈ دا رہنا وہ کانپنے لگ گیا۔ اب سمجھ آئی ہے بات کی؟ سرکار کو دیکھا نا جناب، نور بھی تیارے کڑو سہ نہیں نہ ہوندا۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہ جمال اقدس دیکھا تو کانپنے لگ گیا۔ میں قربان حضور کی کریمی پر، قربان حضور کی تواضع پر، انکساری فرمانے کی حسین ادا پر۔ سرکار نے پتا اس کو پہلا جملہ کیا فرمایا، پڑھے لکھے سمجھدار حضرات کے لیے بالخصوص ہے۔ سرکار نے فرمایا ڈر نہ، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ ہر جگہ کا بادشاہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، لیکن عاجزی کیا ہے؟ فرما ڈر نہ، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ آئی سمجھ؟ وجہ کیا ہے؟ سوچئے گا، وجہ یہ ہے کہ بادشاہوں سے لوگ ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں کہ اگر میرے کڑوں کو گل ہے جی نکل گئی، اگیوں سے زیادہ آرڈر نہ ہو جائے۔ فرما ڈر نہ، ہم وہ بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ایک عرب کی ڈش ہوتی ہے قدید۔ قدید کیا ہے؟ گوشت کو، یہ میں نے ہمارے پیر بھائی ہیں آزاد کشمیر میں، تو ان کو دیکھا کہ وہ رسیوں میں گوشت کو پرو کرنا دھوپ میں سکھا لیتے ہیں، پھر اس کو سنبھالتے ہیں، سارا سال کھاتے ہیں۔ یہ متوسط گھرانوں کی خوراک تھی، اور جو امراء ہوتے ان کے لیے تو تازہ گوشت جانور لیا، ذبح کیا اور پکا لیا۔ درمیانے گھروں میں، سادہ گھروں کی خوراک عرب کے اندر یہی تھی، وہ قدید تناول کرتے تھے۔ ہوں قدید بھی سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آ گئی ہے تو اب جواب کی طرف جاؤ۔ گھبرانا، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس عظیم بی بی کا بیٹا ہوں جو قدید تناول فرمایا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، کس حسین پیرائے میں سمجھایا۔ ڈرنا، ڈرنا، گھبرانا، یہ دستگیری ہے میرے آقا علیہ السلام کی، یہ شفقت و کریمی۔ آپ شفقت و کریمی کی بات چلیے تو ایک چلتے چلتے ایک روایت اور سنیے۔ ان صاحب معظم کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کے مرید ہیں۔ سرکار کے مریدوں کو جانتے ہو، بڑے تگڑے مرید ہوئے ہیں۔ بابا فرید کے مرید بڑے تگڑے ہوئے، غوث پاک کے مرید بڑے تگڑے ہوئے، داتا صاحب کے مرید بڑے تگڑے ہوئے، تو جو ڈائریکٹ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ جنہوں نے دیا ہے، کیوں جناب؟ کہا جی داتا صاحب حضور غوث پاک، ولیوں کا بادشاہ، حسنی حسینی سید، پیروں کا پیر، روشن ضمیر، آپ کی واز کی بزم میں 70 ہزار بندہ ہوتا تھا، جو ہفتہ وار جلسہ ہوتا تھا، ہفتہ وار، نہ اشتہار، نہ فیس بک، نہ دوجا تیجا کم۔ سمجھائی یہ بات کی؟ دس جو کو بچارے نیٹ نوٹ دا کوڈ لینا ہونے تھوڑے کوڈ، اور تو کم کوئی نہیں نا، اور تو ساڑھے منڈیاں کچھ بھی نہیں۔ سب تو بڑی پریشانی ڈریپ لگن والی انہوں ہو جاندی جی نیٹ بند ہو جائے۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میری یہ عادت نہیں ہے، الحمدللہ میں یہاں کا تقدس جانتا ہوں، لیکن میں آنا کہ خدا دا نہ ہے انہوں کتے مدینے آگے دا شوق پیدا ہو جائے۔ یار آج 200 وری درود نہیں پڑھیا، میں نے بڑا ہی دکھ لگ گیا، کتے اے ہو جی ٹینشن لگ جائے۔ نہیں آمین بھی نہیں آندے، آمین بھی نہیں آندے، کہ شامی ماں آج تے بڑا ہی نقصان ہے کیا کہ میں روزانہ 200 وری درود پڑھ دا، آج میں تو نہیں پڑھ ہویا۔ او منڈیو کتے اے ہو جی بیماری لگ جائے، عشق کالی کیڑی سوڑی گل ہے۔
نیٹ نہ چلتا ہوئے بس گئے جی، نہ ماں پیو نو ماں پیو سمجھنا، نہ دوجا تیجا گھر لڑی جانا، سمجھ آئیے کہاں چلے گئے ہم، اوہو بہت دور چلے گئے۔ کیا گزارش کر رہا تھا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ بات حضور کے مریدوں کی ہو رہی تھی اور ہم بغداد شریف گئے تھے کہ نیٹ بند ہو گیا، ہاں بغداد شریف حاضر ہوئے تھے۔ بغداد شریف 70 ہزار بندہ مرشد کی بزم میں ہوتا، چور آتے توبہ کر کے جاتے، بے نمازی نمازی بن کے جاتے۔ آپ پڑھیں حضور غوث پاک کی محفل کا حوالہ، غیر مسلم کلمہ پڑھ کے جاتے، اور جو عشق کے نگر میں پہلے ہی داخل ہوتے تھے کئیوں کے جنازے غوث پاک کی محفل سے اٹھتے تھے۔ یہ حال تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹے کی محفل کا یہ حال ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بیٹے کی محفل کا یہ حال ہے کہ دل کی دنیا بدل دے، نانا جان کی بزم کا حال کیا ہوگا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ان کے پاس مال و زر کوئی نہیں تھا، جیبیں خالی۔ تو یہ ان کی ایک بڑی ادا، کمال کی ادا تھی۔ کمال کی اس لیے کہتا ہوں کہ حضور خوش ہوتے تھے اس پر، تو اس لیے کمال کی ہوئی۔ مثلا شہد والا بندہ آیا بیچنے کے لیے پنڈوں، مدینہ شریف شہر میں شہد بیچنے آیا۔ شہد دیکھا نا تو ان کو پتہ حضور کو شہد بڑا پسند ہے، تو کہا جی آخر میں نہ حضور نو تحفہ دینا ہے، اور تواڈے امتحان دا وقت ہے جی، میں حضور کو یہ تحفہ دینا ہے، تے پیسے میرے کول کوئی نہیں، پیسے حضور دین گے۔ کریمی دیکھ رہے، پیسے حضور عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شہد لے کے دربار انور میں حاضر ہوئے، اے جانے جہاں یہ شہد بڑا اچھا لگا ہے تو آپ کی خدمت میں تحفہ ہے۔ حضور نے قبول فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد شہد والا آ گیا، پنڈ والا، حضور شہد دے پیسے دین، فرمایا اے تینے سن تحفہ دیتا ہے۔ چنیاں دلاواں والو ذرا لطف کی دنیا میں آنے کی کوشش کرو۔ فرمایا اس سے، فرمایا تو تیان دس ہے تحفہ ہے، حضور میں ہوں بھی عرض کردہ تحفہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا نا کہ حضور ان کی اس ادا سے خوش ہوتے تھے۔ حضور میں تو اب بھی عرض کرتا ہوں یہ تحفہ، حضور میرے کو تو پتہ ہے نا پیسے نہیں ہوندے، تو جیڑی شاید تانوں پسند ہے میں دربار چ پیش کردہ ہے۔ یہ سن کر حضور مسکراتے اور مسکرا کے پیسے ادائیگی کا حکم دے دیتے، ہے کہیں کوئی مثل ہے تو مثال دو۔ چلیے جی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ دوسرے مصرے پہ آگئے، حضور آنکھ میری دیکھتی کس طرح ایسا حسین، کسی ماں نے ایسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ سلام اس مادر مکرمہ کو، سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ رافعہ ولیہ صالحہ راکعہ کاملہ مومنہ طیبہ نیرہ مقدسہ معمبرہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ۔ کیا شان ہے! حضرت بی بی علیمہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب سیدہ پاک کے گھر گئی ہوں نا تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ چونکہ حضور کے سر انور پر باپ کا سایہ نہیں ہے تو شاید مجھے اجرت پوری نہ ملے، لیکن اس نے کہا جب میں حضرت مخدومہ کریمہ سیدہ عالیہ سرکار آمینہ پاک کے ہاں گئی، پہلی بات میں نے ان جیسی حسن صورت اور حسن سیرت والی بی بی کبھی نہیں دیکھی۔ اچھا ہوں میں نے یہ کہنا پہے گا سرکار کی والدہ کی شان ہے تو انہوں نے کہنا پہے گا کہ تجھے سبحان اللہ آکھو، کمال ہو گئے۔ میں نے حسن صورت میں حسن سیرت میں حضرت سیدہ پاک آمینہ پاک جیسی بی بی نہیں دیکھی۔ دوسرا میں نے ایسی سخاوت والی بی بی بھی اور نہیں دیکھی۔ تیسرا میں نے ایسی مہمان نواز بی بی بھی نہیں دیکھی۔ یہ شان ہے میرے سرکار کی والدہ پاک کی۔ وہ فرماتی ہیں مجھے اندیشہ تھا شاید مجھے اجرت پوری نہ ملے،
میرا اندیشہ غلط ثابت ہوا. حضرت سیدہ پاک نے جو عام بچوں کی اجرت ہوتی ہے، دائیوں کو معاوضہ دیا جاتا ہے، لے جانے والیوں کو، مجھے اس سے دگنا عطا فرمایا. یہ بات ہرگز درست نہیں جو ہمارے شعراء کہتے ہیں، اور بعض جگہ نقابت میں بھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، خطابت والے بھی کر بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ سرور اور ترنم میں کہ بس بچہ یتیم ہے تو لے جا، میں کچھ نہیں دے سکتی. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بھائیو، حضرت حلیمہ پاک کے گھر حضور تشریف لے گئے تو حلیمہ قریب نہ رہی. بات درست نہیں، شان اقدس کے خلاف ہے. وہ فرماتی ہے یہ البدایہ ہے، البدایہ والنہایہ، دگنی اجرت. ڈبل سبحان اللہ بن دی ہے تو اڈی آکھڑی، دگنی اجرت. اور چلیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، کم و بیش 1000 کتاب لکھی. اور مجھے کم از کم اپنی تقریر کا پتہ ہے کہ آپ نے ابھی تک 1000 مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہا. نہیں، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں. کتاب لکھنا کو معمولی کام نہیں ہے. یہ آپ حضرت پیر طریقت ناشر تعلیمات اسلامیہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھیں کہ ایک رسالہ بھی کتنی کتابوں کا عرق نکال کر لکھا جاتا ہے. تحریر بڑی مشکل چیز ہے. اور پھر امام احمد رضا کا اس دور میں، اور پھر یہ نہیں کہ ایک فن میں، سائنسی علوم میں اعلیٰ حضرت نے 100 کے قریب کتابیں لکھی. ہائے افسوس کہ ہم نے اپنے امام کو نہیں پڑھا. 200 سے زیادہ علم حدیث پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی. فتاوی رضویہ گواہ ہے جناب. دیکھیں جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. سائنس جس پر میں رک گیا وہ آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں. امام احمد رضا کا سائنس کے لیے نظریہ یہ تھا جو انہوں نے پروفیسر حاکم علی صاحب اردو شعبے کے پروفیسر اسلامیہ کالج کے ان کو کہا تھا، پروفیسر صاحب سائنس مسلمان ایسے نہیں ہوگی کہ آپ سائنس پہ قرآن کو قربان کر دیں. سائنس یوں مسلمان ہوگی کہ سائنس کو کان سے پکڑ کر قرآن کے دربار میں لایا جائے اور اس کے فارمولوں اور تھیوریوں کو قرآن پہ پیش کیا جائے. قرآن یس کہہ دے تو یس، رد کر دے تو رد ہے. یہ نظریہ تھا اعلیٰ حضرت کا اور یہی حق نظریہ ہے. وہ فقہ کی دنیا میں آیا تو بادشاہ، تفسیر کی دنیا میں آیا تو کمال. ترجمہ اردو میں کر کے دے گے، 22 گھنٹے جاگتے تھے، 2 گھنٹے آرام کرتے تھے. وہ 2 گھنٹے بھی کنز الایمان دے ترجمے پیچھے وہ بھی قربان کر دیتے. آپ پڑھیں اعلیٰ حضرت کو. بعض لوگ صرف مولوی احمد رضا کہہ کے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اوتھے نہ جائے. دنیا میں پی ایچ ڈیز ہو چکی، ہو رہی ہیں اعلیٰ حضرت پر، عالمی فورم پر. عرب دنیا میں الازہر یونیورسٹی میں چیئر مقرر ہے اعلیٰ حضرت پر. عرب دنیا سے احمد رضا کی کتابیں چھپ کر عربی زبان کے اندر دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں. اور وہ پہلے کہہ گئے تھے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی شمول الاسلام جو حضور کے والدین کریمین کے ایمان پر ہے. وہاں بات کرتے کرتے دلیلیں دیتے دیتے فرما دلیلیں چھڑو نام نو ویکھو. لات منات عزا حبل بتوں کے نام ہیں. لوگ نام رکھتے تھے عبد العزا، عبد اللات، عبد المنات، عبد الحبل. اور میرے کریم کے والد اقدس سید انور طیب اقدس کا نام نامی اس میں گرامی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. لات کا نہیں، منات کا نہیں، عزا کا نہیں، حبل کا نہیں. اور 3-4 باتیں میں نے والدہ کریمہ کی شان کے بارے میں کہی ہیں. 3 جملے حضور کے والد کریم کی شان میں بھی سن لو.
سرکار سیدنا عبداللہ پاک اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین تھے. حضرات علماء کو سبق سنانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، امام احمد قسطلانی جیسے محدث نے لکھا ہے کہ حسن کے معاملے میں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہوئے، سرکار سیدنا عبداللہ بھی مبتلا ہوئے کہ آپ کے حسن و جمال کے پیچھے عورتیں بھاگی پھرتی تھیں، اور ایک نے تو آپ کو 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی کہ آپ ایک شب میرے ساتھ گزار لیں. فرمایا معاذ اللہ، حرام کام سے مر جانا بہتر ہے. یہ پاک دامنی ہے میرے سرکار کے والد کریم کی، یہ طہارت ہے حضور کے والد اقدس کی. سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین. چلو اس پر تو آپ سبحان اللہ پہلے کہہ چکے، دوبارہ تو نہیں کہہ سکتے. دوسری سن لے. سرکار سیدنا عبداللہ پاک اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ بہادر. اور تیسری بات، سرکار سیدنا عبداللہ پاک اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ سخی. اور اگلی بات ہماری ہے، کیوں نہ ہو والد کن کے ہیں؟ کیوں جناب؟ قرآن سے، حدیث سے، اقوال ائمہ سے، اس کتاب میں دلیلیں دے دے کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کلی نامہ پہ غور کر لو. والد ماجد کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور والدہ کریمہ کا نام نامی اس میں گرامی آمینہ. آمینہ کا معنی لغت سے پیش کیا، پہلا معنی آمینہ کا معنی امانت والی. چلیں کوئی ایسی بات نہیں. اور آمینہ کا دوسرا معنی امن دینے والی. کیسا امن ملا؟ وہ بچیاں جو کنووں میں پھینک دی جاتی، زندہ دفن کر دیا جاتا، سیدہ کریمہ کے آنگن میں امن دینے والے کی ولادت ہوئی. مسند الفردوس کی حدیث ہے، جانا نے فرمایا بچیاں نرم دل ہوتی ہیں، ان سے پیار کیا کرو کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں. کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں. سرکار کی 4 شہزادیاں ہیں، چاروں حضور کی حقیقی شہزادیاں ہیں. میں بیٹیوں والا ہوں. اور پھر کیسا امن دیا؟ عورت کو اس قدر حقیر سمجھا جاتا تھا. یہ تو اب بہکا پھسلا کر ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کو، مسلم معاشرے کی بیٹیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے. پردہ تمہاری آزادی کے خلاف ہے، تمہیں تو گھر میں قیدن بنا دیا گیا. یہ اسلام تو کہتا ہے تم گھر میں قید ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ. کبھی ولادت شریف سے پہلے پوری دنیا کا منظرنامہ پڑھ کے دیکھو، سجدہ شکر کے سوا کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. یہ عجم کے خطے، ایران اور اس کے قرب و جوار کے، اور بیچ میں ہند ملا لیجئے، کتے کے ساتھ بھی عورت کی شادی کی جاتی تھی. یہ بر صغیر، یہ جس میں ہم بستے ہیں، ہندوؤں کا وہ طبقہ موجود تھا کہ ہندو مر جاتا تو اس کی بیوہ کو دلہن والا لباس پہنا کر اس کی چتا میں زندہ جلا دیتے تھے. لیکن الٹ رواج تھا کہ جب بیوی مرتی تب عورت کو بیچ میں نہیں ڈالتے تھے، عورت کو ڈالتے تھے اور اسے ستی کہتے تھے اور کہتے تھے پوتر ہو گئی، پاک ہو گئی. پھر ایک معاشرہ وہ بھی تھا، یہ میں آپ کو عرب سے عجم تک کی چند سطروں میں ہسٹری بتا رہا ہوں، جہاں بیوہ عورت کو شادی کی اجازت نہ تھی، وہ لوگوں کی ٹھوکروں اور تانوں پر ہوتی. پھر وہ معاشرہ بھی تھا عجم کے اندر کہ جہاں معاذ اللہ بہن اور بھائی کے ساتھ شادی جائز تھی. عرب میں کیا تھا؟ ایک ہی عورت کے پاس باپ اور بیٹا جاتے تھے. حضور آ گئے، ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا تو سبحان اللہ کھڑتے ہے نا، پہنچ گئے نا آپ. حضور آ گئے، اسی لیے بیٹھے ہیں،
یہ جشن، یہ حسن عقیدہ، یہ محبتیں کس لیے؟ امن دینے والے آ گئے، امن دینے والے آ گئے۔ اس عورت کو عزت کی لڑی میں پرو دیا، بہن اور بیٹی کے روپ میں آئی، فرما جیدہ 3 بہناں یا 3 بیٹیاں نو پالے، یہاں تک کہ وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی جائیں، وہ بھائی یا بیٹا اسے ہم جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ حضور 2 ہوں، فرما تب بھی، حضور 1 ہو۔ اور جب عورت ماں کے روپ میں آئی، پوری ذمہ داری، ہوش میں لفظ بول رہا ہوں، کائنات کی عزتیں سمیٹ کر چادر ماں کے سر پہ دے دی، اور اولادوں کو حکم دیا جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی لاؤ ایسی مثال۔ حنین سے واپسی ہے، جان عالم جلوہ گر ہیں، اور ایک بی بی پاک برقع پوش آئیں، حضور ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے، اور سرکار نے سبقت فرمائی، آگے تشریف لے گئے، ان کا ہاتھ تھاما، اجے بھی گل نہیں مکی، بہت کمال پر ہے، ہاتھ تھام کر لائے اور دوش نبوت سے چادر اتار کر بچھائی، ان کو بٹھایا، ان سے کچھ دیر کے باتیں کریں، پھر سرکار انہیں رخصت کرنے گئے۔ صحابہ پاک نے عرض کی حضور یہ اتنی شان والی بی بی کون ہے جس کے لیے رب کے حبیب نے قیام کیا؟ فرمایا میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ بتلائیے، ایسا امن بخشا کہ عورت وحشت، تشدد، ظلم، جبر اور حقارت کا مرکز نہیں ہے، یہ شفقت، پیار اور احترام کا مقام ہے۔ یہ میلاد والے کی تعلیمات ہے۔ جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی التماس کروں گا، خدا را پہلی معلمہ آپ ہو، پہلی استاد آپ ہو، پہلی ٹیچر آپ ہو، پہلا مرشد آپ ہو اولاد کے لیے۔ لے آؤ واپس وہ وقت جو گنج شکر کی والدہ صاحبہ کا دور تھا۔ فرید نماز پڑھا کر، ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ رب شکر دیاں پوڑیاں دیندہ ہے، ہاں، اور وہ شکر کی پوڑیاں بنا کے مسلح کے نیچے رکھ دینی، اور بابا صاحب نے نماز پڑھ کے اٹھانا تو شکر کی پوڑیاں مل جاتی۔ ایک دن رکھنا بھول گئی، مولا ڈیوٹی تیری بڑی دیتی ہے، آج بھول گئی ہوں، آج بھی تو علاج رکھنے والا ہے۔ بابا صاحب نے کونا پلٹا، شکر کی پوڑیاں پھر موجود تھی۔ تو یہ چھوٹا بچہ، بعد میں تعویذ لینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ منڈا آنکھیں نہیں لگتا۔ بیٹی اب میں نے کور کے گلہ کر دیئے، جب اس کے کورے کاغذ پہ لکھنے کا وقت تھا، ماں غافل کیوں ہوئی؟ حضرت شاہ رکن عالم کا نام سنا ہے؟ شاہ رکن عالم شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا پوتا، حضرت نظام الدین اولیاء کا جنہوں نے جنازہ پڑھایا۔ ملتان قلعے پر یہی تو 2 بڑے مزار ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے گھر کی سارے افراد پر پابندی لگا دی، رکن عالم دے کمرے چ جیڑا جاوے سوائے اللہ دے نام تو اور کچھ زبان چو نہ نکلے۔ مائیں سوائے اللہ کے نام کے کوئی آواز نہ نکلے۔ فرماتی ہیں میری کوشش یہ ہے اے ہر ویلے ہی اللہ دا نام سنے، تے جدن پہلی بولی بولے تیرے منہ وچوں مالک دا نام نکلے۔ میری ماں بہنوں تنقید نہیں ہے، مائیں ہیں تو ادب سے کہہ رہا ہوں، بہنیں ہیں تو شفقت سے کہہ رہا ہوں، تنقید نہیں ہے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو اس کا حل و علاج موبائل نہیں ہے کہ اسے چھٹپنے میں موبائل دے دیا جائے۔ معاشرہ بے قابو ہو گیا، مائیں روتی ہوئی نہیں دیکھی جاتی،
مائیں روتی ہوئی نہیں دیکھی جاتی. وہ رو رو کے پیراں فقیراں کو جاندیاں منڈا آنکھیں نہیں لگتا, پیو نال بھی طریقہ بولدا ہے, کام کار بھی نہیں کرتا, تاش آلیاں کو بہندا ہے, نشے تے لگ گیا ہے. وہ کڈا بد نصیب ہے کہ جدو جوان ہویا ہے ہن تے ماں دے منہ تے آسے لیاندا, او ہن بھی اکھاں چوں ہنجو ہی لے کے آیا ہے. ماں کو چاہیے, پہلی معلمہ ماں ہے, پہلی استانی ماں ہے, پہلا مرشد ماں ہے. اور پیروں کا پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, سیرت نورانی, صورت نورانی, شجرہ نورانی, حسب نورانی, نسب نورانی, سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, پیر ماں, دستگیر ماں. آپ جب گھر سے چلے ہیں گیلان سے بغداد کی طرف تو کس لیے؟ ماں جن کا شوہر پہلے فوت ہو چکا, شوہر حضور غوث پاک کے والد اقدس, اور بیٹا خواہش کرتا ہے میں دین دا علم سیکھنا ہے, جا تینوں اللہ دے سپرد. تے پیسے اندر والی جیب چ سی کے ماں نے گلے نال لا کے آکھیا ہن ملاقاتاں قیامت والے دن. غوث پاک, ایک بات ماں کی یاد رکھنا, ماں غوث پاک کی ماں, ہماری پگڑیاں ان کی فرش راہ پہ قربان. ہاں وہ اتنی عظیم و جلیل, امام حسن پاک, امام حسین پاک کی اولاد پاک سے, آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. ماں نے کہا بیٹا عبد القادر, ماں دی ایک گل یاد رکھنی ہے, ماں حکم ہوئے فرما پتر کدی جھوٹ نہیں بولنا. دیکھا تربیت, کبھی جھوٹ. فیض ظاہر ہوا ہے. اور 60 تو بہتے ڈاکوؤں نے ایک سجدے توبہ کر لی, لوٹ مار چھڑ دیتی. تو بھائی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. والد کو بھی چاہیے آپ ہس کے کلہ مسیتے نہ ٹور جائے, ایدی انگلی پھڑ کے نال لے کے جائے. کیوں نہیں لے جائیں گے اسے؟ ساری زندگی مزدور بنتے ہو اولاد کے لیے, انجام کیا ہے؟ شوگر کا مریض ہو گیا, بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا, ہارٹ کا مریض ہو گیا, ڈپریشن کا شکار ہو گیا, لک دورا ہو گیا, موریاں نو مسئلہ بن گیا. پیو دنیا دا واحد مزدور ہے جدی ریٹائرمنٹ موت تو سوا کدی نہیں ہوندی. لیکن اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ صرف پڑھائی کے لیے. کراؤ پڑھائی, پڑھائی کا ہر مہینے نتیجہ بھی تو دیکھا کرو کہ کی بن گیا ہے, کی بندا پیا ہے, کتھے پہنچ گیا ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. ساری زندگی رب اگے بھی پیشی ہونی ہے, اتھوں بھی کوڑیاں پہ گئے تے اولاد دے بھی سکھ نہ لبے, کہیں تو خامی ہے نا. حضرت سیدنا امیر المومنین حضور کا وہ مرید جو حضور نے رب سے مانگ کر لیا, سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے بیٹے کو مچھلی کھاتے دیکھا, ایک کیوں کھانا پہ ہے مچھلی, مچھلی حلال نہیں جی, حلال ہے نا. میں بتاتا ہوں باپ تربیت کیسے کرتا ہے. سرکار عمر پاک فرما مچھلی کیوں کھانا ہے؟ عرض کی تھی حضور دل کیتا, فرما بہتیاں دل دیاں نہیں منی دیاں, پھر عبادہ کرتا ہے. آج یہ ڈیمانڈ کی ہے, کل اور کرے گا, پرسوں اور کرے گا, اگلے دن اور کرے گا. یہ ساریاں ڈیمانڈاں نہیں منی دیاں, پھر یہ نجائز ڈیمانڈیں بھی کرتا ہے. معذرت کے ساتھ آج ہر دوسرے تیسرے نوجوان کی سب سے اچھا موبائل کی خواہش ہے. ماں باپ کو یہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ میں گولیاں کھا لینی ہیں جی میں تو موبائل پھوکنا ہے, جی موبائل نو جنہیں ماں دے کرنا دے ٹاپس بھی بکا چھڑے. ایک انگوٹھی بچی سی وہ بھی بیچ دیتی. کہاں ہیں ہم کھڑے؟ ہم تو بہت نیچے گر چکے ہیں. سڑکیں اچھی ہو گئی ہیں, بلڈنگیں اونچی ہو گئی ہیں, فاصلے مٹ گئے ہیں, رابطے تیز ہو گئے ہیں, اندر سے ہم ختم ہو گئے. چلو بادہ کشوں کی بستی سے کچھ انسان ڈھونڈ کر لائیں. ضرورت تو آج اس عمر کی ہے, اللہ ہمیں توفیق دے. تو کہاں ہم پہنچے تھے؟ کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں.
میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائیں تو حسین ہی پیدا کرتی ہیں، ماں دا تے ساملا پوت بھی ہوئے تیاندی میرا چاند نے. انہوں نے کہا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو. وَحَسَنُ مِنْ کَلَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. وَاجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور توڑے ورگا سونا کسی ماں پیدا ہی نہیں کیتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں. میرا حفظہ صاحب دے رہا ہے تو سنن دار قطنی ہے، جانے جانا نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک موضع شریف اتارا. او میں قربان حضور دے مریداں تو، حضور دے مریداں تو. حضرات صحابہ کرام کُلًّا وعد اللہ الحسنى دی سند آلے. ہاں کیا ہوا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہے نا توجہ؟ غور سے سننا. اب کیا ہوا؟ سرکار نے نماز میں موزہ سمجھتے چمڑے کی جراب اتاری. صحابہ پاک بھی ایک ایک موزہ لا دیتا نماز دے وچے ہی. نماز دے وچے ہی موزہ لا دیتا. وہ نماز کے بعد بارگاہ میں عرض کی حضور آئی نماز تو سموزہ شیف لاتا. اچھا کرنا ہوں جی جو میں حضور نو کر دیا ویکھیا، کیونکہ آرڈر بھی فتح بیونی دا ہے نا. فتح بیونی مفتی احمد خان نیمی آنے فتح بیونی آنے کہتے پیچھے پیچھے ٹورن نو. تو فرما رب نے فرمایا اگرچہ یہ آیت کنشان نزول اور ہے، میں تو عموم کی بات کر رہا ہوں کہ فتح بیونی میں رمز یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، نہ وڈے بن کے اگے ٹرو، نہ پرا بن کے برابر ٹرو، غلام بن کے پیچھے پیچھے آندے جاؤ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب غور کریں اس بات پر. حضور ہے تو موزہ شریف لا دیتا ہے. تو فرمایا تسی کیوں لائے؟ کیا نظارہ ہوگا؟ تسا کیوں لائے نے؟ عرض کی حضور ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے اس لیے اتار دیے. فرمایا وہ جبریل آیا تھا نماز میں، اور جبریل نے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اس موزے پر نا خون لگا ہوا تھا تھوڑا سا. تو سوکھا سا لفظ یہاں پر بول دوں، اس کا شمار پلیدی میں ہوتا ہے، نپاکی میں. تو جبریل پاک کو اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے حبیب نو کہہ کہ موزہ لا چھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر فقہا کے پاس آؤ گے تو فقہا پھر مقدار بتائیں گے کتنی مقدار میں نماز ہوتی ہے، کتنی میں مکروہ ہے اور کتنی میں مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر تے اپن نہیں جاندے پہ جی، ایتھے رہنا ہے. این نماز میں اتار دو. اتنی سی ناپاکی بھی ہم آپ کے وجود پر پسند نہیں فرماتے، حالانکہ ڈائریکٹ وجود پر نہیں لگی، یہ جلد ہے. اب اس کے اوپر چادر آ گئی، اس کے اوپر کچھ لگا ہے، جسم پر نہیں ہے. وہ قدم انور، ہاں وہ قدم انور تیرے قدموں میں جو ہیں، وہ قدم انور کہ تیرے قدموں میں جو ہیں، غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. سمجھ گئے بھائی؟ وقت تو 1 گھنٹہ ہوا چلا گفتگو کو، یہ بات کمپلیٹ کر لیں. اتنی سی نجاست بھی اللہ پسند نہیں فرماتا. کئی لوگ یہاں لفظ برداشت بول دیتے ہیں، اللہ برداشت نہیں کرتا. یہ اس حیث سے اللہ پاک ہے، یہاں لفظ برداشت نہیں، پسند بولنا چاہیے. اللہ پسند نہیں فرماتا کہ حبیب چمڑے کی جلد اوپر ہے، موزہ شریف کی اس کے اوپر ہے، پسند نہیں فرماتا. یہاں سے علماء نے بڑا حسین استدلال کیا کہ جلد انور کے اوپر چمڑا ہو، اس کے اوپر تھوڑی مقدار میں پلیدی آ جائے تو اللہ وہ پسند نہیں فرماتا. تو 9 ماہ جہاں اپنے حبیب کا نور رکھا ہے، وہ ماں کتنی پاک ہوگی. ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، پر مجھے ڈر لگ رہا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ کہیں قضا نہ کر دو. مجھے خدشہ قضا. میں سارے اسٹیج والوں کو یہاں جملے میں اپنا ہم آہنگ کرنا چاہتا ہوں
اتنی سی نجاست قدم شریف کے اوپر موزے کے حصے پر لگی ہے، اللہ یہ پسند نہیں فرماتا حبیب دور کر دو۔ کیوں؟ حبیب پاک پاکوں کے ساتھ، اس کے ساتھ پاک 1500 سال سے جو حضور کے مزار میں، مزار کے ساتھ سنہری جالیوں کے اندر، میں تے اگے تانوں آکھیا سی مینوں تہاڈے تے پورا خطرہ ہے، ادھا کا خطرہ پورا ہویا ہے، وہ خدشہ صحیح ہو گیا، ادھا ہویا ہے پورا نہیں، چلو دوبارہ ٹرائی کر لینے ہیں۔ وہ جو دو روزہ انور میں پہلو اقدس میں حضور کے ساتھ آرام فرما ہے، ان کی پاکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ محبوب رب عرش ہے۔ اچھا نعرہ آیا زندہ باد جی، لگائیں جی لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں۔ احمد رضا یہ کیا ہر ٹائم گنبد خضرا کو دیکھتے رہتے ہو؟ تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ، قبہ گنبد، اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ سمجھائیے بات کی؟ بات 11:30 ہو گئے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، باقیوں کا پسینہ بو والا، حبیب کا پسینہ خوشبو والا۔ باقیوں کے لعاب میں جراثیم، تھوک میں جراثیم، لیبارٹری میں تھوک دے گیا ہو پتہ کرے تمہیں ٹی بی ہے کہ نہیں ہے، تھوک کے جراثیم بتاتے ہیں۔ اور یہاں ایک صحابی پاک کو عرق یا عرق النساء کا مرض، یہ بڑی شدید درد ہوتی ہے، انہوں نے کہا حضور نے جا کے عرض کرو کہ درد بڑا ستایا ہے۔ سرکار نے تھوڑی سی مٹی لے کے اس کو اپنا لعاب ڈالا، فرمان دے دیو ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ علیمہ پاک فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بچے سوتے تھے نا تو صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں رطوبت میں اٹی ہوئی، جمی ہوئی، اور جو رخساروں کی تمازت ہوتی ہے نا، تازگی، وہ ماند ہوتی تھی۔ پھر وہ تھوڑی جی سستی بچیاں دی اترنی، پھر منہ ماں دھونا، تو جدہ پتیاں نو صاف کر دیو پانی دے تروکے نال تے نکھر جاندی ہیں۔ فرماتی پر حضور نہ تے معاملہ کوئی نہیں سی۔ دیکھو جناب کیا بات ہے جناب، کہ سرکار جب آرام فرماتے، آرام کے بعد بیدار ہوتے، مبارک آنکھیں کھلتی تو آنکھیں صاف اور چمکدار، اور رہ گئی لب و رخسار کی تازگی۔ تو میں فیصلہ نہیں کر سکی کہ جدوں آرام فرمایا ہے ادوں بہتے سونے لگ دے سن، یا آرام فرما کے بیدار ہوئے نے ہون بہتے سونے لگ دے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے جانے جہاں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نورانیت، سائے کے بارے میں، سائے کے بارے میں چلیں، انہوں نے ابھی لقمہ دیا تو اس کا تعلق بھی اس سے ہے کہ حضور بے عیب ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں بنایا، چلو سایہ لفظ مشکل ہے، پرچھاواں نہیں بنایا۔ آگے تو پھر عربی ہے، ظل، پرچھاواں، پرچھائی، یہ پڑھ رہا ہے پرچھاواں۔ پرچھایا جو ہوتا ہے نا، سایہ اس میں دوئی ہوتی ہے، مثلیت کا شبہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے سوٹی اٹھائی ہے تو سائے میں، پرچھاوے میں سوٹی نظر آئے گی، پگڑی باندھی ہے تو پگڑی نظر آئے گی، ٹوپی نہیں۔ اس لیے حبیب کا سایہ نہیں بنایا تاکہ ہر بندے کو کنفرم ہو جائے جس کا سایہ نہیں بنایا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پرچھاواں زمین پہ ساتھ چلتا ہے،
اس وقت جو اس طرح ہمارے بھائی علامہ شفیق الرحمان صاحب ہیں، وسیم بھائی کا میں پرچام وہ دیکھ رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ چلے گا پرچام، اور جگہ پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے. فما حبیب دا پرچامہ ہوئے تو ناپاک جگہ تو انج تے نہیں ہونی. اور تیسری وجہ وہ بھی کمال کی ہے، قاضی یاز علیہ رحمت نے لکھا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سرکار عمر پاک کے صاحبزادے ہیں اور عاشق صحابہ پاک ان کو دیوانہ کہتے تھے محبت حبیب کی وجہ سے. توجہ ہے آپ کی ادھر؟ آپ کی توجہ ہے؟ دیوانہ کہتے تھے. تو اے جو دیوانہ آپا نو کو آکھڑ لگے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، پرابلم تو نہیں ہے نا. دیکھیں میں جس بات کی طرف توجہ دلانا، ہم انگوٹھے چومتے ہیں نا، بعض بندے کسی دفتر میں، آفس میں، کوئی سیاستدانوں میں، کوئی مل آنروں میں بیٹھے ہوں، وہ ساری عقیدت بھول جاندے ہیں. اسی نام آئے تو نیوی پائی دی ہے، تم کہتے ہیں نہیں ہمارا سٹینڈر یہ ہے. کیا خاک سٹینڈر ہے جس میں حضور کا ادب ہی نہ رہے. اگے پیچھے بڑا آکھنا پیر شریف، ہاں تو وہ جب ایسے لوگوں میں بیٹھنا پھر کہنا منڈے یا سوموار پیر شریف آکھنا ہے، انہوں نے آکھنا ہے مذہبی جائے، تو بے مذہبے دی نجات تے نہیں ہونی، مذہبی دی ہونی ہے. بولو وہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. نجات کی بلا مذہبی کی نہیں ہے، حضور والا مذہبی کی ہے نا، جس کا مذہب ٹھیک ہوگا. تو ایک کیڑی گل لوکاں نوں آکھن دیو کملا ہے، شکر کرو کہ کہ دے عشق وچ کملا ہے. اور کی چاہیے؟ کتنی برکت کی بات. تو ہمارا جو تعظیم کا لیول ہے وہ ہر جگہ ایک ہونا چاہیے. سمجھ آئیے؟ اچھا مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں، ہم تو روز جلسوں میں ہوتے ہیں، صبح کا شام کا، بعضوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت بن کے بیٹھے رہیں گے. میں کسی پہ تنقید نہیں، میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتا، بت بن کے بیٹھے رہیں گے. کتنے پونے گھنٹے بعد بہت بڑی داد ہوئی تو انہیں سر لا لیا. ہاں تو اوہی کسی سیاستدان دی گڈی اگے ٹولنا نچدا ہوندا ہے. جدو لیڈر آوے اوہی او دی گڈی اگے، پھر نصیباں دی کھیڑ ہے نا. او دیوانے ہو آواز توڑی کٹ گئی، آواز توڑی کٹ گئی. اے پھر نصیب اپنا اپنا ٹرک پیچھے لکھے ہوندہ ہے. اور ایک گل صحیح ہے، نصیب اپنا اپنا. شکر الحمدللہ، ہاتھ اٹھا کے سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، یہ ہمارے نصیب ہیں. اے نعرہ کو لوانا جائے تو لوا سکتا ہے، ساڑھے انہوں اجازت ہے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری. نصیب اپنا اپنا. سرکار دی عشق چلے رہا کرو جناب، ایک گڑا کو مسئلہ ہے. کڈا سونا الزام ہے یہ حضور دے نعرے لاندے. سمجھ آئیے؟ کڈا سونا یار اینو تے اپنی ہوشی کوئی نہیں رہندی، ہاتھ چکی رکھتا ہے، نعرے مارتا. حضور نظام پاک سرکار فرماتے ہیں، میں دلی سے پاک بدن آ رہا تھا تو پیاس بڑی لگی، پانی ختم تھا، پھر راستے میں ایک جوڑ آیا تو پانی پیا. دعا فرماتے صفرابی ہوگی. پچھلے دور کے درس نظامی والے حکیم بھی ہوتے تھے. تو فرماتے صفراوی عارضہ ہوا، معدے میں تلخی تیزابیت آئی تو الٹیاں آ گئیں. الٹیاں اتنی آئیں کہ محبوب الہی بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے میرے قافلے والے پوچھا اے فرید کون ہے؟ میں نے کہا آپ کو یہ نام کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا جب تو بے ہوش ہویا تیرے منہ تے سوائے فرید تو کسی دا نام نہیں آیا. تو آگ فرید یا حضرت نظام پاک کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا اس دن مجھے سکون ہو گیا کہ بے ہوشی میں پیر فرید کا نام زبان سے نہیں ہٹا، مرتے وقت بھی نہیں ہٹے گا. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات آپ کو سنانی تھی. ان کو دیوانہ اس لیے کہتے تھے، انہیں مسجد نبی شریف میں آنے، میری طرف دیکھیں مسجد نبی شریف میں تو حضور کے ممبر شریف پہ نا جہاں حضور کے گورے گورے قدم پاک لگتے تھے، ہاتھ مال کے نا
مولا علی قاری اس کی شرح میں کہتے ہیں ایسا وہ حضور کے تبرکات سے آثار سے برکت دینے کے لیے کرتے تھے. پانی چکنا، جنگلوں ٹور جانا، درخت ویکھی جانے، انہوں نے پانی دینا. انہوں نے کہا آپ ایسا اتنی دھوپ، انہوں نے کہا یہ نا سرکار کے ساتھ میں ایک دفعہ سفر پہ تھا تو حضور اس درخت کے نیچے کچھ دیر رکے تھے تو میں آنا کہ سوک نہ جائے، اس لیے ان کو دیوانہ کہتے تھے. شخر دوپہر پرندے بھی پر نہ مارن کہ انہاں اونٹنی دی مار پڑی ہے تو میدان گیڑے کٹ دے پہن. کسی نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا جناب کی گل، انہوں نے کہا تو میں نے بھی نہیں پتا. ایک دن اسی جگہ میں نے اپنے محبوب کو ایسے کرتے دیکھا تھا، میں کہا توپ بھی چڑھی ہے، میدان بھی ہے، تو اٹھنی بھی ہے، آج کر کے دیکھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جے پرواہ نہیں نہ کیتی لوکاں دی تے ذکر اج بھی سالاں صدیاں بعد انہاں دے ہی جیوندے نے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے، پیچھے سے دھک دھک کسی کے پیر مارنے کی آواز آئی. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک یہودی وہ حضرت فاروق اعظم کے اس بیٹے کے پرچھاویں پر پیر مار رہا تھا. حضرت ابن عمر نے اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کری بلکہ آسمانوں کی طرف دیکھ کے آکھا سونیا ربا آج پتہ لگ گئی کہ تو اپنے حبیب دا پرچھاواں کیوں نہیں بڑھایا، تاکہ کوئی لوگ کے بھی بے ادبی نہ کر سکے. خلقتا مبرہ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء. حضور لگدا ہے جے جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا بنا دیا. تقریر مکمل ہوئی. اب اس کا نتیجہ، ہم میں سے ہر کوئی خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، فیس ویلیو بڑی ہو، اور اس کے لیے کیا کیا جتن، کیا کیا سرجریاں، پلاسٹک سرجریاں، کیا کیا ہوتا ہے. سرکار اقدس علیہ السلام نے حسین سبق دیا، اور حضرت قبلہ رحمۃ صاحب وہ سبق آئینہ دیکھنے کی دعا میں ہے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. ترجمہ سنیں، یا اللہ اس ساڑھے واسے حضور دعا فرمائی. یہ تعلیم حضور دا خلق تے قرآن ہے. ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اما حضور کا حسن اخلاق فرما قرآن نہیں پڑھتا. اگر جی آتے فرما اوہی انہاں دا خلق ہے. تو عرض کرتے ہیں حضور اللہ کے دربار میں آئینہ دیکھتے ہوئے، یا اللہ جس طرح تو نے میرے چہرے کو حسین بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی حسین کر دے. یہ نتیجہ ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے کہ ظاہری شکل حسن جمال کے پیچھے کم بھاگو اور اس حسن کی طرف بھاگو جو مرنے کے بعد دنیا یاد رکھے اور قبر میں پہنچ جائیں تو قبریں روشن رہیں. مرشد غوث پاک فرماتے ہیں میں نے غور کیا قوم سے کام اللہ کے نزدیک کرتے ہیں. فرما ایک حسن اخلاق، دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا. لہذا ایک تو چندیاں تلاواں کے تمام احباب کو اس سالانہ انعقاد پر دل سے محبت سے مبارکباد. اور آپ کا ذوق کمال ہے اور ساری برکتیں شاہ صاحب کی ہیں. کیوں قبلہ جناب عالم کیوں جی چوکھا کمال والا ہوندا ہے تے عالم ہوے تے نال سید بھی ہوے تے پھر تے جناب سبحان اللہ اور برکت اور فیض ہے. بڑی مدتوں سے حضرت قبلہ شاہ صاحب دامہ اقبال آج دودھ فارغ نہ موجود نہیں ہے تو پھر اتنا گل دا ثواب بہت ہے نا جی صاحب زادے وہ تو ماں جناب. یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بزرگ اپنے سامنے اپنی باتیں نہیں نہ سنتے تو کئیاں دے خطیبوں نے پکایا ہوندا ہے کہ سانو اے بھی آکھنا ہے اے بھی آکھنا ہے تے تیرے کول بھی کوئی مارکیٹ چ گل آئی ہوے تے او بھی آکھ دینی پھر میں آپ پہ کسی نے پوچھ لاں گا بھی ایک ہی ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا حضرت شاہ صاحب کو ایک مدت طویلہ سے مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر ڈسپلن، وقت کے پابند، بات کے پکے، محنتی اور علم و فضل. دیکھیں نا جی تحریر میں تقریر میں پھر ان کا ایک سلسلہ ہے مریدوں کا، ایک طریقت کا سلسلہ ہے، کتنے سارے شعبہ جاتے ہیں لیکن کبھی نخوت تکبر اس قسم کی بات بندے نیڑے نہیں لگن دیندے. ہر وقت مسکراتے رہنا، مسکرا کے پیش آنا، یہ ہم نے ایک مدت سے ان کی شخصیت میں دیکھا. پھر ساڈا دونوں نال اور چوکھا پیار حضور محدث اعظم دی نسبت نال ہے نا. حضور محدث اعظم میرا دادا پیر ہے
جنہوں نے اس خطے کے اندر حضور کے عشق کی نظر بریلی سے جام پیا اور لیل پور میں قدا کھول دیا، ایسا جام پیا ہے۔ میں غلام ہوں حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز سمندری شی والے، آج سے وہ شروع ہے سرکار کا۔ تو الحمدللہ یہ نسبتیں ہماری حضور محدث اعظم سے ہیں، اور محدث اعظم وہ ہیں جو فرماتے تھے اس فقیر کو داتا صاحب نے لاہور میں، داتا صاحب نے لائل پور میں چوکی دار مقرر کیا ہے۔ محدث اعظم لائل پور جنگ بازار میں فرماتے تھے داتا صاحب نے اس فقیر میں چوکی دار مقرر کیتا ہے، تو چوکی دار دا کام ہوندا او دسے کہ چور کون ہے، تو چور نو چوری نہ کرن دے۔ تو حضور محدث اعظم وہاں چوکی دار ہیں، حضرت شاہ صاحب یہاں سرپرست ہیں، ٹھیک ہے جی، پیرا ہونا بھی بڑا دیتا ہے۔ زندہ مختلف امور پر، اخلاقی تربیت پر، اور آپ یقین پچھلے سال میں آیا تھا تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا جی کہ میں یہ کوئی 96-7 کی بات ہوگی، تو میں نے کہا میں اس وقت انجیل کے کچھ صفحات دیکھتا تھا، تو اس وقت میں نے کہا آپ کی کتاب انہیں ادوں کولی نے پیسے بھی نہیں سی ہوندے کتاب خریدن دے، اس وقت سیرت امام الانبیاء، کراماتی کتاب ہے کہ آپ نے بائبل مقدس کی روشنی میں سرکار کی شان اتنی محنت سے اس کے اندر جمع کی، تو امید نیا ایڈیشن کا اس فرما رہے تھے پچھلے سال آ گیا جی، الحمدللہ الحمدللہ، تو بڑی برکت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو بھی سلامت رکھے، کہ آج سارے رل کے تحفہ نہ کو سرکار نو پیش کریے، دیکھ لو اب باقی کو سجن یار بیلی دی برتھ ڈے ہوئے تو کملے ہوئے پھر دے ہونے آپاں کہ فلانی شاہ بھی دینا، ایت کی تو انہوں موبائل ہی دینا ہے، کمیٹی پائی ہوئی ہے، 5000 گوانڈیاں تو لے لینا، کی گل ہے سجن دی سالگرہ ہے، تے سجن دی سالگرہ دی انی فکر ہے، مالکان دا یوم ولادت آیا ہے، تو کی خیال ہے کو بندہ نہیں کہ تحفہ پیش کیتا جائے، مائیں بہنیں جو ہیں ان سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی، میں اپنے آپ سے بھی، سرکار فرماتے ہیں نماز نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ آپاں بھی چھوٹے سارے بندے جڑے سرے تو 5 نہیں پڑھ دے، وہ بھی نے جڑیاں 3-4 پڑھ دیں، 2-4 دی ڈنڈی مار لیں دیں، بعض تے اڈے کمال دے لوگ ہوندے ہیں، کہندے سویر دی میں کدے چھٹی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگلی دی نہ پوچھیا جی، سویر دی میں کدے چھٹی، ہاں تو ایک گل ہے، آج پھر جناب تحفہ پیش کریے، کوئی دونوں ہاتھ کھڑے کرن دی لوڑ نہیں، کوئی اچھا بولن دی لوڑ نہیں، اوتھے تے دل دے سودے نہیں، ہے نا، دل کی چلتی ہے، تو دل ہی دل میں ہم تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ماں بہنوں سے کہوں گا خدا کا واسطہ ہے، اب جو چھوٹے بچے گودوں میں ہیں، گھروں کے اندر ہیں، ان کی تربیت کریں، انہیں حضور کا عاشق بناؤ، انہیں عادی یہ گالی نکالیں، ان کو ڈانٹیں، یہ جھوٹ بولیں، ان کی گرفت کریں، وگرنہ کل ماؤں کی گرفت اللہ کے دربار میں ہوگی، باپوں کی گرفت ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی، تو اس کی طرف ضرور توجہ کریں، مالک ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔